بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ آیت نمبر 187 ہے بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ رات چلی جائے، صبح صادق آ جائے تو وہاں تک کھانے کی اجازت ہے۔ کچھ لوگوں نے غلط نظریات سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کی، اور جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے، اور روایت کا نمبر 2350 ہے، یعنی 2350 نمبر روایت۔ وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اذان ہو بھی جائے، تمہارے ہاتھ میں برتن ہو، اس میں کھانا ہو، تو تم کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ حدیث پاک دیکھ کر، اس کا حوالہ دیکھ کر کے لوگوں کے حوالے سے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے حدیث برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حدیث کی جو تعبیر کی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے۔ اب وہاں پر فجر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اذا سمع النداء، جب تم میں سے کوئی ندا سنے، اذان سنے، اب یہاں پر فجر کا لفظ ہی نہیں ہے اور اس کو فجر کے اوپر فٹ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مطلق حدیث پاک ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو بخاری شریف کی روایت نمبر 1919 یعنی 1919 نمبر روایت، وہاں پر صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور یہی روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، وہاں پر اس کا نمبر ہے 1092۔ تو احادیث میں جو مرویات ہیں، سب سے اتھینٹک جس کا رتبہ ہے، سب سے عالی رتبہ، وہ حدیث ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو۔ تو ایک طرف سنن ابی داؤد شریف کی روایت، وہ بھی مطلق، جس میں فجر کا ذکر بھی نہیں ہے، اس کا سہارا لے کر کے کہا جاتا ہے نہیں اذان بھی ہو جائے، کھاتے پیتے رہا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا ہے، فلاں بڑے لمبے چوڑے لیکچر جھاڑتے ہیں۔ تو ایک طرف مطلق حدیث پاک، دوسری طرف صراحت ہے، بخاری شریف کی 1919 روایت، اور دوسری مسلم شریف کی 1092 1092 نمبر۔ یہ دونوں روایات بخاری مسلم میں اسی حدیث اور اسی مفہوم کے ساتھ مروی ہیں کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعنکم اذان بلال، فرمایا تمہیں بلال کی اذان منع نہ کرے کھانے پینے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فإنہ یؤذن بلیل، وہ رات کی اذان پڑھتے ہیں، وہ رات کو اذان پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھایا پیا کرو، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، یہاں تک کہ ام مکتوم کی اذان سن لو۔ اب یہاں پر محدثین نے واضح فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ سرکار کے دور میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ ایک پہلے اذان ہوتی تھی تہجد ختم کر دو اور کھانا پینا شروع کر دو، یعنی سحری کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جاتی تھی، اور جو فائنلی اذان ہوتی ہے جو فجر کے لیے پڑھی جاتی تھی، فرمایا وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اس لیے سرکار نے فرمایا، اور یہ جو سنن ابی داؤد شریف کی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے، فرمایا یہ تو مطلق ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے افطاری کی، ادھر سے اذان ہو رہی ہے تو اس کو اس پر حدیث پاک پر لے لیں کہ بھئی اذان ہو رہی ہو، برتن میں کچھ ہے تو کھانے پینے میں حرج نہیں ہے، تو اس کو سحری کے اوپر فٹ کر کے لوگوں کو چھوٹ دے دینا کہ نہیں جی اذان بھی ہو رہی ہو، کھاتے پیتے رہا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھیں اپنے روزوں کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ 1 منٹ کی 2 منٹ کی کوتاہی کہیں آپ کے روزے کو برباد نہ کر دے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ 1 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں۔ یہ جو باہر والی سہولت آپ کو مل رہی ہے، جو ہے من مانی سہولت مل رہی ہے، یاد رکھیے یہ ٹکرانے والی ہے۔ اور یہ جو لفظ آیا ہے قرآن پاک کی آیت ہم دیکھیں تو واضح ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر تک کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو جب پھوٹ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ڈل گئی ہے، رات تک ہمیں اجازت تھی، اب رات کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی اذان ابھی نہیں ہوئی، اذان ہوتی ہے تو پھر کھاتے پیتے رہیں گے، اذان ختم ہوگی تو پھر بند کر دیں۔ نہیں، یاد رکھیے سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، سحری کا تعلق اپنے وقت کے ساتھ ہے۔ جب وقت ختم ہوا، اعلان ہو جاتا ہے کہ جناب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو 4 منٹ ابھی اذان میں بھی لگیں گے اور 1-2 پراٹھا کھا لیں، تو نہیں، یہ آپ اپنے روزے کے ساتھ نقصان کریں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا وقت آگے لمٹ کراس کر چکا ہے۔ اس لیے جو اذان پڑھی جا رہی ہے وہ سحری ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو فجر کے لیے ہے، جب صبح صادق شروع ہو گئی ہے تب وہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔